السلام علیکم۔ آج ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حمد باری تعالیٰ، اور میرے ہاتھ میں ہے اسمارٹ اسکول کی اردو کی دوسری کتاب جو اسمارٹ اسکولز میں پڑھائی جاتی ہے۔ آج ہم اس میں حمد پڑھیں گے، کیونکہ نظم پڑھنے کا طریقہ اور سبق پڑھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ حمد اور سبق کو مختلف طریقوں سے پڑھایا کریں، یا نظم اور سبق کو مختلف طریقوں سے پڑھایا کریں، تاکہ طلباء و طالبات میں اردو سے دلچسپی پیدا ہو اور اس کو روایتی طریقے سے پڑھانا جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ فہرست دی گئی ہے، جہاں پہ سبق نمبر اور صفحہ نمبر درج کیا گیا ہے۔ تو میری اساتذہ کرام سے یہ بھی گزارش ہے، بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ خود صفحہ نمبر تلاش کر کے سبق کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ خود کھولیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو بتائیں کہ کون سا صفحہ کھولنا ہے اور کس صفحے پر یہ تحریر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ حاصلات تعلم دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس پورے سبق میں کیا سیکھے گا، اس نظم میں کیا سیکھے گا، کس قابل ہو جائے گا، ہم اس کو سبق کو کیوں پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سوچیں اور بتائیں کہ جو ایک ہیڈنگ دی گئی ہے اس کے نیچے درج ہے کہ 2 سوال دیے گئے۔ آپ اس سے ہٹ کے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی سبق ایک دم سے شروع نہ کریں، جب بھی آپ سبق شروع کریں پہلے ان سے اس سے متعلق سوالات پوچھیں، ان کا اعادہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات پوچھنے کے بعد سبق کی طرف آئیں۔ اس میں بھی سب سے پہلے ذخیرہ الفاظ بورڈ پر لازمی لکھیں، وائٹ بورڈ پر تحریر کریں ذخیرہ الفاظ۔ ذخیرہ الفاظ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جب سبق میں یا نظم میں یہ مشکل الفاظ آئیں گے تو چونکہ بچہ وہ پہلے ہی سیکھ چکا ہوگا تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے نور، نور، اندھیرا، اندھیرا، آنگن، آنگن، ڈیرا، ڈیرا، کائنات، کائنات، خالق، خالق، رازق، رازق، روشن، روشن، کلیوں، کلیوں، طوفانوں، طوفانوں۔ نہ صرف یہ ذخیرہ الفاظ آپ بورڈ پر تحریر کریں، نہ صرف اس کا تلفظ بتائیں، بلکہ 2-3 دفعہ ان کو اپنے پیچھے اس کی مشق کروانے کے بعد، دہرائی کروانے کے بعد زبانی بھی 2-3 طلبہ سے بورڈ پر لکھوائیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بچے توجہ سے سن بھی رہے تھے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اتنا وقت نہیں ہے اگر، تو بچوں کو ایک پریکٹس ضرور کروائیں، جو کہ میری بھی عادت ہے کہ میں لازمی جو جماعت اول سے لے کے جماعت پنجم تک طلبہ و طالبات ہیں، ان کو میری عادت ہے کہ میں انہیں لازمی کہتی ہوں کہ اپنی ہاتھ کی فنگر سے، چاہے ہوا میں لکھیں، چاہے ہاتھ کے اوپر لکھیں، چاہے ٹیبل کے اوپر لکھیں، الفاظ کو اپنے انگلیوں سے لکھنے کی عادت بنائیں۔ جیسے نور لکھنا ہے تو ان کو عادت بنائیں، نون و نو، نون پیشوا نور، نور، تاکہ بچے کو عادت ہو جائے کہ کیسے اس نے ان الفاظ کو لکھنا ہے، اور جب وہ پنسل سے تحریر کرے گا تو اسے کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم حمد باری تعالیٰ کی پڑھائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہوں پڑھائی، یا مجھ سے بہتر کرواتے بھی ہوں۔ میرا مقصد صرف ان اساتذہ کرام کی رہنمائی کرنا ہے جنہوں نے کبھی بھی ترنم یا لے کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا یا پڑھایا۔ حمد باری تعالیٰ۔ اپنے نور سے اللہ کر دے دور اندھیرا، کر دے دور اندھیرا، تجھ سے ہی میں مانگوں، تجھ سے ہی میں چاہوں، صبح سویرے پہلے تیرا نام پکاروں، اس دل کے آنگن میں بس تیرا ہی ڈیرا، تو ہی سب کا مالک، کائنات کا خالق، سب کو دینے والا، تو ہے رازق، میرے ٹوٹے دل میں تیرا ہی ہے بسیرا، جگمگ روشن روشن سورج چاند ستارے، اللہ یہ تیرے ہی نور کے ہیں لشکارے، پھولوں اور کلیوں میں مہکے جلوہ تیرا، ہم سب کی مشکل کو اللہ تو ہی سلجھائے، طوفانوں میں کشتی کو تو ہی پار لگائے، ہم پہ رحمت کر دے اللہ، ہمیں مشکلوں نے گھیرا۔ پہلے ترنم سے پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ سے حمد باری تعالیٰ پڑھیں، جس میں بچوں کو واضح کریں کہ
ان اشعار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نور سے اللہ کر دے دور اندھیرا، کر دے دور اندھیرا۔ بچے کو شعر کی وضاحت کریں کہ یہاں پہ کیوں وہ کہہ رہا ہے اندھیروں کو کیسے اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی روشنی دے جس سے میرے اوپر سے جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تجھ سے ہی میں مانگوں، تجھ سے ہی میں چاہوں، کہ سب سے پہلے اگر ہم دعا اگر صبح سویرے اٹھ کے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں۔ ہم صبح سویرے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ہی نام پکارتے ہیں، اور ہمیں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ اس دل کے آنگن میں بس تیرا ہی ڈیرا، کہ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے۔ تو ہی سب کا مالک، کائنات کا خالق، کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے۔ سب کو رزق دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر کوئی انسان دکھی ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے۔ جتنے بھی چاند ستارے جو روشن ہمیں نظر آتے ہیں وہ اللہ ہی کے دم سے ہیں، اور پھولوں کلیوں میں جو خوشبو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے، اور ہم پہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ان مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور ہمیں طوفانوں میں اگر کشتی پھنس بھی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مشکلات سے دور کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اگر کوئی اصلاح میری کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے، تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور میں بھی مزید سے مزید سیکھ سکوں۔ شکریہ بہت بہت۔